اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید پر۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ کائنات کی 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کے شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کی دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بالکل مناسب ہوگا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بھرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ 3 ہے۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آڑ نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آڑ رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آڑ سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول، اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ روح اللہ، اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام اور شرف کا بیان ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونی کہتے وقت صرف مقام اور مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے،
اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یہ ان کی کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ دی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 ہے۔ اور مزید فرمایا، ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو یہ اپنی گھری ہوئی بات کہتے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے 160 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت 26 سے 29 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہیں، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری، تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے، جس میں وہ ابداً الاباد تک رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ نیز فرمایا سورہ یونس میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی کچھ قرآنی آیات جن میں مشرکوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے باطل عقیدہ جو ہے اس کی نفی ہے، اس کی تردید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنی الوہیت کی تردید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ الہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ الہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے، اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اس گستاخانہ عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ان آیات میں تثلیث کے خود ساختہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ قابل تقسیم نہیں۔ آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک باز تھی، ان سے کوئی غیر شریفانہ حرکت صادر نہیں ہوئی۔ یہود کا الزام سراسر جھوٹا ہے۔ اسی آیت سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا، جیسے بعض علماء نے غلط فہمی سے موقف اختیار کیا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے باطل عقیدے کی تردید سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قیامت کے دن اس سوال جواب کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان لوگوں کے اعمال اکارت ہونے کا اعلان ہے جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی۔ انہیں ان اعمال پر کسی ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جھوٹے باتیں گھڑ کر آپ کے ذمہ لگانے والوں کو زجر و توبیخ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ صرف تیرا حق ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہے، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، میرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیب جاننے والا تو ہی ہے۔ اس انداز کلام میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، یعنی جب لوگوں نے مجھے صلیب پر چڑھانے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا تو نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے آسمانوں پر زندہ اٹھا کر ان سے بچا لیا، کسی اور کی صورت مجھ جیسی بنا دی اور لوگوں نے اس پر اپنا غصہ نکال لیا۔ یہ سب کچھ ہوا تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ پھر وہ تمام معاملات کا مختار اللہ ہی کو قرار دیتے ہوئے اور عیسائیت کا خود ساختہ مذہب اختیار کرنے والوں سے اظہار برات فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آپ بخشش کو اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر فرمائیں گے، یعنی بخشش ہو جانا ضروری نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا، اس لیے اللہ کی صفت عزیز اور حکیم بیان فرمائیں گے، غفور اور رحیم نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد منتخب کرنا چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام دے سکتا تھا، لیکن بیٹا یا بیٹی اس کی شان کے لائق ہی نہیں، اس لیے فرمایا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور بہت قہر والا ہے۔
اور مزید فرمایا سورہ زخرف میں، کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک پاک ہے۔ نیز فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ان کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ عاجز ہے نہ ناتواں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور یہ سورہ اخلاص ہے، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں۔ گالی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سرکا اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا رہتا ہے اور عافیت دیے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ اس کے بعد ہم کل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں، اور ہم اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، نزول مائدہ پہ بات کریں گے، اور اسی طرح اور کچھ معاملات ہیں جن پہ ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔